بسم اللہ الرحمن الرحیم. قلت حیلاتی انت وسیلاتی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم. میں محمد اقبال سی پی لیکچر سے آپ سے مخاطب ہوں. میرا تعلق سی پی کالج ملک علی روڈ سیالکوٹ سے ہے اور میرا آج کا عنوان سال دوم 12ویں اردو کا نصاب یعنی کہ سلیبس اور نمبروں اور وقت کی تقسیم بما اضافی تفصیل ہے. مختصراً اردو کا سلیبس، 12ویں جماعت کا سلیبس. عزیز طلباء و طالبات، آپ کا 12ویں جماعت کا پیپر 100 نمبر کا ہے. 100 نمبر کا پیپر آپ نے 3 گھنٹے میں حل کرنا ہے اور 3 گھنٹے میں آپ نے پیپر کے 2 حصے میں سے تقسیم کرنا ہے، حصہ معروضی اور حصہ انشائیہ. حصہ معروضی 20 نمبر کا ہے اور حصہ انشائیہ 2 گھنٹے 40 منٹ کا ہے. بچے پیپر کا حل کرتے ہوئے نمبروں کی تقسیم تو ان کے سامنے ہوتی ہے لیکن وقت کی تقسیم نہیں کرتے، جس سے انہیں بعد میں نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بعد میں یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں بھائی پیپر تو مجھے بہت اچھا آتا تھا لیکن میں پیپر جو ہے وہ پورا حل نہیں کر سکا، وقت بہت کم تھا. ایسا نہیں ہے. آپ کو چاہیے کہ مقررہ نمبروں کو، جو آپ کے نمبر منتخب کیے گئے ہیں ہر سوال کے لیے، اس کو وقت کے ساتھ تقسیم کر لیں. تو میں آپ کو بہت آسان فارمولہ بتا رہا ہوں کہ آپ کا پیپر جو ہے مروضی سوال کے علاوہ ہر سوال کے جتنے نمبر ہیں اس کے ڈبل منٹ آپ منتخب کر لیں. اس کو 1 to 5 کا فارمولہ کہتے ہیں. ایک نمبر کے لیے 2 منٹ اور 2 منٹوں میں آپ نے 5 سطور لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے. اگر آپ یہ پریکٹس کریں گے تو یقیناً آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ اپنے مقررہ وقت میں اپنا پیپر حل کر پائیں گے. اب آپ کا جو پیپر کا جو پیٹرن ہے اس کی طرف آتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو حصہ مروضی ہے وہ آپ کا 20 نمبر کا ہے. اس میں 5 نمبر کے سبقی سوالات، 5 نمبر کے مطابقت اور حروف کا درست استعمال، 5 نمبر کے رموز اوقاف اور 5 نمبر کا مصادر کا بطور امدادی فعال استعمال. کل نمبر 20 اور مقررہ وقت بھی 20 ہے. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. تو یاد رکھیں کہ آپ نے اسے 20 منٹ میں 20 نمبر کے ہی کویسچن حل کرنے ہیں. اس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے. کبھی کبھار 3 مطابقت کے کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں اور 2 حروف کے درست استعمال. 3 حروف کا درست استعمال اور 2 مطابقت کے. لیکن بہرحال 5 یہاں سے MCQs 5 رموز کاف میں، جس میں سکتہ، وقفہ، ندائیہ، فجائیہ، تفصیلیہ، واوین کوسین کا استعمال ہے. یہ وقتاً فوقتاً آگے مزید لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. دوسرا سوال 2 حصوں پر مشتمل ہے، حصہ الف اور حصہ ب. حصہ الف میں نظم کے 2 اشعار آپ کو دیے جائیں گے. یاد رکھیں آپ کے نصاب میں کل 10 نظمیں ہیں. آخری کتاب ہے انور مسعود صاحب کے کل 10 نظمیں ہیں. ان میں سے آپ کسی ایک نظم سے آپ کو 2 اشعار دیے جائیں گے جن کی آپ نے تشریح کرنی ہے اور دونوں اشعار کی تشریح آپ نے اکٹھے کرنی ہے. آپ کے پاس چائس بھی، آپ علیحدہ بھی تشریح کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ آپ دونوں اشعار کی تشریح کریں 5 سے 6 صفحات کی. اس میں نمبروں کی تقسیم کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 نمبر نظم کا عنوان اور 1 نمبر جو ہے وہ شاعر کا نام. 8 نمبر کی تشریح، کل ملا کے آپ کے 10 نمبر بن جائیں گے. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے. 20 منٹ میں آپ نے یہ سوال پورا کرنا. سبکی حوالہ جات اور شعری حوالہ جات بھی ضرور اس میں استعمال کریں، اس سے آپ کے نمبر بڑھ سکتے ہیں. یاد رکھیں کہ 2 اشعار کی تشریح کرتے ہوئے آپ نے ایک صفحے پہ 2 سے 3 پیراگراف اکٹھے مت ایک ہی پورے پیراگراف کی شکل میں لکھیں. اس سے اچھا تاثر جائے گا. اہم نکات کو ہائی لائٹ بھی کرتے چلے جائیں. تو تیسرا سوال بھی غزل کے 3 اشعار دیے جائیں گے. غزلیں آپ کی کل ملا کے جو ہیں وہ 12 ہیں. 5 شعراء کی 2 غزلیں یعنی 10 غزلیں اور آخر میں 2 غزلیں، ایک فراق گورکھپوری اور تابع دہلوی کی ایک غزل شامل ہے. تو اس کا بھی 1 نمبر کا
آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے اور ہر ایک شعر کی علیحدہ علیحدہ سے تشریح کرنی. بہت اہم بات، نظم کے اشعار کی بنسبت غزل کے اشعار کی تشریح آپ نے اکٹھے نہیں کرنی کسی صورت میں بھی. ان کی الگ الگ سے تشریح کریں اور 5 سے 6 صفحات میں اس کو مکمل کریں اور 20 منٹ میں آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے. تو اس طرح سے پہلے گھنٹے آپ کا ختم ہو گیا. 20 منٹ کی معروضی، 20 منٹ کی معروضی کے بعد 20 منٹ میں آپ نے نظم کی تشریح کی اور 20 منٹ میں آپ نے غزل کی تشریح کی. اس کے بعد آپ لوگوں نے، آپ کا اگلا گھنٹہ شروع ہو گیا. کوشش کریں اس میں سے کچھ منٹ بچائیں. اگر نہیں بچا پاتے، کیونکہ یہ آگے جا کے آپ کے ریویو کے بھی کام آئیں گے، دوبارہ پرچہ پڑھنے کے بھی، اس کو مضمون میں آپ کو کچھ زیادہ منٹ چاہیے ہوں گے، تو آپ لوگوں نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا. سب کی اقتباس کی تشریح کچھ اس طرح سے ہے کہ 1 نمبر سبق کا عنوان، 1 نمبر مصنف کا نام، 3 نمبر کے سیاق و سباق، 10 نمبر کی تشریح، کل ملا کے یہ 15 نمبر آپ کے ہو جائیں گے. تو یہ آپ کو 2 اقتباسات دیے جائیں گے 14 اسباق میں سے. کوئی سے 2 اسباق کے 2 اقتباسات دیے جائیں گے، جن میں سے کسی ایک اقتباس کی آپ نے تشریح کرنی ہے اور اس میں آپ کے 30 منٹ میں آپ نے اسے حل کرنا ہے. دوسرا گھنٹہ شروع ہو چکا ہے. چوتھا سوال سب کی خلاصہ. اس میں آپ نے 1 نمبر کا مصنف کا نام لکھنا ہے، 9 نمبر میں آپ نے نمبر کا خلاصہ لکھنا ہے. اس میں چوائس آپ کے پاس موجود ہے، 2 میں سے کوئی ایک خلاصہ، 2 اسباق کا خلاصہ دیا جائے گا، کسی ایک کا خلاصہ آپ نے 20 منٹ کے اندر اندر لکھنا ہے. طوالت اس کی آپ کی 2 سے 3 صفحات کی ہونی چاہیے. اس کے بعد نظم کا خلاصہ 5 نمبر کا ہے. اس میں بھی آپ نے مصنف شاعر کا نام نہیں لکھنا، کوئی چوائس نہیں ہے، اور یہ 10 منٹ کا ہے. اس کے بعد آپ کا جو آخری چھٹا سوال ہے وہ آپ کا 20 نمبر کا ہے. 8 سے 10 صفحات کا آپ نے یہ خلاصہ مضمون لکھنا ہے. آپ کو 3 مضامین دیے جائیں گے کہ جس میں کسی ایک آپ نے مضمون لکھنا ہے. اب یہاں میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا 20 نمبر کا سوال ہے، 40 منٹ اس کے لیے دیے ہونے چاہیے، جو فارمولا ہم نے اخذ کر رکھا ہے. تو 5 منٹ یہاں نظم کا خلاصہ آپ نے 10 سے 12 سطور میں لکھنا ہے، تو یہاں سے 5 نمبر اٹھا کے لائیں. اچھا ایک بات بہت ضروری، سب کی خلاصہ اور نظم کا خلاصہ لکھتے وقت جو تفصیل سبق کے خلاصے کے اندر سبق میں، ویسے تو یہ 1/3 ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اسے 2 سے 3 صفحات میں تقسیم کیا ہوا ہے. فارمولا یہ ہے کہ 1/3 سبق کا 1/3 خلاصہ لکھا جاتا ہے. لیکن ہم لوگوں نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اس کا آپ نے 20 منٹ کے اندر اندر، ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سبق میں جن باتوں کا ذکر شروع میں آیا ان کا خلاصے میں بھی شروع میں ذکر کریں. ایک چیز بہت اہم ہے کہ کچھ بچے کسی کی اختتام یا کامیابی یا وفات کا ذکر ہے تو وہ شروع میں ذکر کر دیتے خلاصے کے اندر، اور جو اس کی کامیابیاں ہیں یا جو سبق کے اندر جو چیزیں شروع میں بیان کی گئی تھی وہ آخر میں لکھ رہے ہوتے. تو یہ غلط تاثر دیتا ہے ایگزامینر کی نظر میں. اس چیز کا خاص خیال رکھیں. اسی طرح سے نظم کے اندر بھی کچھ اہم نکات جو ہیں وہ شامل ہیں، تو وہ جو آپ نے 10 سے 12 سطور کے اندر نکات لکھنے ہیں ان کو بھی نظم کی ترتیب سے، مثال کے طور پہ برسات کا نظم کا خلاصہ ہے یا کوئی اور ہے آپ کے پاس جو ہے نظم ہے اس کا خلاصہ آ گیا. برسات جو ہے وہ تو فصیل میں ہے. چلیے بہرحال میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. آپ برسات کا وہ پڑھ کے آئے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پہلے بادل کا موسم ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بادل گرجتے ہیں اور پھر جا کے آگے پھر برستے ہیں، پھر وہ کیا سماں ہوتا بنتا ہے اور پھر کس قسم کی جو ہے وہ پانی ہی پانی ہو جاتا ہے. تو سب شروع میں آپ پہلے ہی سیلاب لے آئیں اور بعد میں آپ بارش کے اور گورگن گھٹاؤں کا ذکر کر دیں. تو یہ چیزیں کا خیال رکھیں. ترتیب جو خلاصے اور نظم کے اندر ہے اسی ترتیب کو یہاں پہ بھی آپ دہرائیں. تو جیسے اب یہاں اب آ جاتے ہیں مضمون کے اوپر. تو مضمون نویسی جو ہے یہ آپ لوگوں نے 40 منٹ میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور اس میں آپ کے لیے جو ہے کوشش کریں کہ 8 سے 10 صفحات کے اندر آپ اپنا مضمون لکھیں. 7واں سوال ہمارا خطیاں آپ بیتی ہے، یا تو خط آئے گا یا پھر آپ بیتی آئے گی. خط آئے تو خط ہی لکھنا ہے، آپ بیتی آئے تو آپ بیتی ہی لکھنی ہے. اس میں آپ کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے یہ 10 نمبر کا سوال ہے اور آپ کے پاس درکار وقت جو ہے وہ 20 منٹ ہے. یہاں پہ یہ 20 منٹ.
آپ نے اگر خط آئے تو ڈیٹ سے ایک صفحے پہ نہیں لکھنا اسے. ہر کوشچن کو کوشش کریں نئے صفحے سے شروع کیا کریں تاکہ اچھا تاثر جائے. 1.5 صفحے تک خط لکھے اگر آپ بیتی آ جیسے 2 سے 3 صفحات کی آپ بیتی لکھیں. اب آپ کے پاس یہ تیسرا گھنٹہ بھی پورا ہو گیا. یہ آپ لوگوں کا مختصر سا آپ کے سلیبس کا تعارف تھا. پھر سے اسے ریپیٹ کیے دیتا ہوں. کل پیپر جو ہے جو 100 نمبر کا ہے اور 3 گھنٹے کا پیپر ہے. 7 سوالات میں مشتمل ہے. پہلا حصہ معروضی، دوسرا سوال آپ لوگوں کا حصہ نظم اور غزل کے اشعار کی تشریح، تیسرا سوال سب کی اقتباس کی تشریح، چوتھا سوال سب کی خلاصہ، پانچواں سوال نظم کا خلاصہ، چھٹا سوال مضمون اور ساتواں سوال خط یا پی. اگر ایک بہت اہم بات، جب آپ یہ پیپر حل کر رہے ہوں آپ ان سوالات کی جو ترتیب ہے اگر بدل دیں، فرض کریں آپ پہلے سوال جو ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں سب کی اقتباس کی تشریح، تو وہاں پہ سے سوال نمبر 1 نہیں لکھنا. بورڈ کے پیپر چیک کرنے کا جب تجربہ ہوا تو ہم نے یہ چیزیں دیکھیں کہ بہت سارے بچے اس قسم کی غلطیاں کرتے ہیں جو ایگزامینر کے اوپر اچھا چیک کرنے والے کے اوپر اچھا تاثر نہیں چھوڑتی. تو وہاں سوال نمبر 3 ہی دیں اس کا. پھر آپ نے سوال نمبر 5 کا انتخاب کر لیا تو پھر وہاں سوال نمبر 2 مت لکھیں. دوسرے نمبر پہ آپ سوال نمبر 5 لکھنے جا رہے ہیں تو وہاں سوال نمبر 5 ہی لکھیں. بہت ضروری بات. اور جو کوسچن نمبر پرچہ میں دیا گیا اسی کا خاص خیال رکھیں. امید ہے آپ لوگوں کو یہ لیکچر پسند آیا ہوگا. اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجیے، ان کے لیے فائدہ علم بانٹیے اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.